اسے بلانے کی ضرورت نہیں اور اس سے کہنے اگر تیروں کی بارش بھی ہوگی تو خود بہتر ہے اس کو پہنچا دے. قرآن کریم کی سائے ہدایت کو منسوخ قرار دیا تاکہ ہم صادقین سے صدیقہ تک پہنچیں. حکم مع صادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کا یہ پرآشوب دور ہے کہ جہاں سچ اور جھوٹ میں امتیاز کرنا ممکن نہیں ہے، اس میں ہم صادقین کے ساتھ کیسے ہوں؟ بہت آسان طریقہ میں آپ کی خدمت کر کے اس لیے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ صادقین کون ہیں تو کم سے کم اس آیت کے حروف شمار کر لو. اس آیت کے جب حروف شمار کیے جائیں گے تو 14 بنیں گے. معلوم ہوتا ہے شاید پروردگار کا یہ لطیف ہی کہہ رہا ہو کہ کائنات میں صرف 14 ہی سچے ہیں. سچ اور جھوٹ یہ دو ہی طرف ہے نا، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی. ہماری بس فکری کی دلیل ہے، کم نظری کی دلیل ہے. ٹھیک ہے، ہم عقل کو تو رکھتے ہیں. یہ ہماری بس فکری کج فکری کہ ہم یہی تک محدود ہے اور اسے ہی حد آخر سمجھتے ہیں، حد آخر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے، سلسلہ اور بھی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہم نے اپنی بس فکری کی وجہ سے نبی کو اپنے جیسا سمجھ لیا. بہت آنا علی بہت آنا ہے، فاطمہ صدیقہ بہت آنا ہے، لیکن ان کو سمجھنے سے کہا کر رہے ہیں حتین کریمہ بہت آنا ہے. اپنی کج فکری اور بس نظری کی وجہ سے اب ایک لفظ سچ اور ایک جھوٹ، تیسرا کوئی لفظ نہیں ہے نا. آئیے میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی چیز بیان کروں گا کہ جو بظاہر تو عجیب سی لگی، اور میں پاکستان کے پنجابیوں میں جو پڑھتا ہوں تو بڑی احتیاط کے ساتھ پہلے ان سے کہہ دیتا ہوں بھائی، اس لیے کہ بات بڑے جذباتی لوگ ہوتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی بات کہو گے نہیں آئی سامنے کتنی چیزیں اختیار ہو جاتی ہیں، مگر یہاں کا مجمع بھارت. سچ اور جھوٹ، سچ کسی کہتے ہیں بلاغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سچ کہتے ہیں مطابق واقع کو. مطابق واقع ہونا، مجلس ہو رہی ہے، کسی نے معلوم کیا مجلس ہو رہی ہے، تو اگر کہنے والے نے کہا نہیں تو یہ مطابق واقع نہیں ہوا، اسے کہا جائے گا جھوٹ. اور اگر اس نے کہا ہاں، سوال کیا مجلس ہو رہی ہے، اور اس نے کہا جی مجلس ہو رہی ہے، تو یہ مطابق واقع واقع مجلس ہو رہی ہے اور واقع کے مطابق ہو گیا تو اس کو کہا جائے گا سچ. اور اگر کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مطابق واقع نہیں ہوا، اسے کہا جائے گا جھوٹ. اور سچا اگر کوئی انسان ہے تو آپ جانتے ہیں اس کی کتنی اچھی حیثیت ہوتی ہے، یہ بڑے سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں. اور اگر کوئی سچ نہیں بولتا تو معاشرے میں اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے، نہ تو لائے جھوٹا آدمی. سچ کسے کہتے ہیں؟ مطابق واقع کو، جو واقع کے مطابق. سچا کسے کہیں گے کہ جو سچ بولنے والا ہے. میں کسی منزل تک آپ کو لے کے جا رہا ہوں، گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں. سچا کسے کہیں گے جو سچ بولنے والا ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سچا وہ ہوگا جو سچ کی اتباع کرنے والا ہو، سچ کے پیچھے چلنے والا ہو. آپ کے اذہان عالیہ متوجہ ہو گئے میرے چند جملوں پر، تو اب ایک جملہ کہتا چلو متوجہ ہوئیے گا کہ سچا وہ ہے جو سچ کے پیچھے چلے. مجلس ہو رہی ہے، پوچھنے والے نے پوچھا کہ بتائیے کیا مجلس ہو رہی ہے، اب سچا اسے کہا جائے گا کہ جو اس کی اتباع کرے، جو اس کے پیچھے چلے، جو کہے جی ہاں مجلس ہو رہی ہے. تو ایک جملہ کہہ دوں کہ کائنات کی سمجھتی ہے کہ بس دو ہی لفظ سچ اور جھوٹ. میں کہتا ہوں نہیں، اب تیسرا لفظ آپ کی خدمت میں کروں گا کہ سچ کے اعلیٰ بھی کوئی مرتبہ ہوتا ہے. ائمہ معصومین جملے کو غور سے سنیے گا، جذبات سے نہیں توجہ سے. ائمہ معصومین سچ نہیں بولتے تھے.
हैरान हो गया बस। हैरान होने की बात नहीं है, बधाई पढ़ने बैठा हूं, फिर जुमला दोहरा दूं। आईने मासूमीन कभी सच नहीं बोलते थे, अपने पिछले जुमले से इस्तेमाल करूंगा। सच्चा वो हुआ करता है जो सच के पीछे चले। नबी ने आवाज दी थी, हक अली के साथ, अली हक के साथ, परवरदिगार हक को उधर उधर लोग इधर नहीं हुए। कसम खुदा की, अगर नबी की हदीस यही रुक जाती कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, तो मुझ जैसा तालिब इल्म यही पर ठहर के सोचता कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। लेकिन नबी ने हदीस को आगे बढ़ा के कहा, परवरदिगार अजरे बिल हक, उस तरफ को हक को मोड़, जिधर जिधर अली मुड़े। अब जिधर अली मुड़ते चले जाएंगे, हक उनके पीछे पीछे मुड़ता चला जाएगा। अली हक की इत्तबा नहीं करते, हक अली की इत्तबा। अली हक की इत्तबा नहीं करते, नबी की हदीस अपनी जान से नहीं कर रहा, दो किताब में नहीं कर रहा। नबी ने खुद फरमाया, परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़े। अब जिस जिस तरफ का अली मुड़ते चले जाएं, हक उनके पीछे पीछे मुड़ता चला जाएगा। अरे जब हक अली के सामने ना आ सका तो फिर ऐरान हक अली के आगे नहीं। हदीस आपके अजाने वाली में कोई नई बात बयान नहीं कर रहा, सिर्फ नताए। हक अली के आगे नहीं आ सकता, अली आगे आगे है, हक पीछे पीछे है। परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़, जिधर जिधर अली मुड़े। जैसे जैसे अली मुड़ते चले जाएंगे, हक उनकी इत्तबा करता चला जाएगा। सच्चा उसे कहते हैं जो सच की इत्तबा करे। वो कायनात है जो सच के पीछे चलती है। ये मौलाए कायनात है, सच इनके पीछे चला। और फरमाया सिद्दीका तक पहुंचाने के बाद, सिद्दीक बहुत आम लफ्ज़ है, सिद्दीक अक्सर सुनते हैं। आज मैं अपने बच्चों को बताऊंगा, बुजुर्गान बेहतर जानते हैं सिद्दीक क्या है, कौन है। नहीं वो पहचानना आपका काम है। सिद्दीक को समझ लीजिए, उस क्राइटेरिया को बयान करना चाहता हूं। जब सिद्दीक समझ में आ जाएगा तो खुद ब खुद आपको मालूम हो जाएगा कौन सिद्दीक है, कौन सिद्दीक नहीं। और फरमाए किसे कहेंगे सिद्दीक? सादिक, वो जिसने कभी जिंदगी भर झूठ न बोला हो, जिसने कभी जिंदगी में झूठ न बोला हो, सादिक। और जब जिंदगी भर झूठ बोलता रहा हो, आखिर में मुसलमान बन जाए। सिद्दीक बहुत ज्यादा डिग्री, सादिक जिसने कभी जिंदगी में झूठ न बोला हो, सिद्दीक मुबारक। किसे कहेंगे सिद्दीक? कुरान के सामने गुफ्तगू कर रहा हूं, जोर खिताबत में कोई लफ्ज़ नहीं होगा, कोई जुमला नहीं होगा। कुरान करीम, आइए कुरान से मालूम करें परवरदिगार सिद्दीक कौन है। उसने कहा कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा परवरदिगार तू पढ़ने की बात कर रहा है, मैंने तो याद भी कर लिया, हिफ्ज़ भी कर लिया। वो आवाज देगा, कुरान हिफ्ज़ करने के लिए नाज़िल नहीं किया, कुरान अमल करने के लिए नाज़िल किया है। उस पर क्या नाज़िल हुआ? हमने कुछ अंबिया को सिद्दीक कहा, हमने कुछ अंबिया को सिद्दीक कहा। सिद्दीक नबिया कौन? इब्राहिम सिद्दीक नबिया। और मैंने इब्राहिम की हिस्ट्री उठाई, कसरत अंबिया पढ़ी, जनाब इब्राहिम को पता चला गया कौन सी खुसूसियत है कि जिसकी वजह से सिद्दीक कहा गया। याद रखिएगा, मेरी अपनी जो अवायद की गुफ्तगू है वो
واقعہ جانے آگے میں کرے تو صرف نتائج پہنچتی نہیں تھا واقعہ درد پڑھنے کا آدمی ہوں صرف نتائج جناب ابراہیم ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ جناب حاضرہ نے کہا کہ آٹا لے آئیے جناب ابراہیم نے گورا کے اندر ڈالا پہنچ گئے آٹا نہیں کیسے پریشان ادھر ادھر دیکھا وہ بہت گزر کیا دن چڑھ گیا گھر واپس آ گئے زوجہ نے کہا تھا آٹا لے آنا کیا دیا جائے قرآن پڑھا ہوں ریتا بھر دیا بورے میں ریتا صرف نتیجہ تصویر نہیں اور دروازے کے پیچھے لے جا کے رکھ دیا اور جا کے سو گئے کچھ دیر کے بعد آ گئی زوجہ شانہ پکڑ کے ہلایا ابراہیم روٹی کھا لو نتیجہ سنیے گا ابراہیم روٹی کھا لو تم تو کہہ رہی تھی آٹا لے آؤ تم نے تو کہا تھا آٹا لے آؤ کہاں تو آپ آٹا لائے نہیں تھے